حضرت حضور بیٹھے تھے مدینے میں، حضرت اویس قرنی کی باتیں ہو رہی تھی۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور اویس، کیونکہ حضور روتے تھے اویس کو یاد کر کے، تو حضور روئے۔ صحابہ نے کہا اتنا محبت اس کو آپ سے ہے، آپ کو اس سے ہے، اور ہے بھی اور ملنے بھی نہیں آتا۔ عجیب عشق ہے، عجیب پیار ہے، اسے آپ کا انتظار ہے، آپ کو اس کا انتظار ہے، اتنا غضب کا پیار ہے، اور پھر پیار بھی ہے، بندہ بھی یمن میں ہے، کسی دوسری کائنات میں تھوڑا ہے، ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور نے دکھی ہو کے کہا اس کی ماں کا جو کوئی نہیں ہے، اس کی ماں کا جو کوئی نہیں ہے، اسی کی خدمت، وہ جو خدمت ماں کی ہے وہ میرے اور اس کے دیوار بن گئی ہے، آڑے آ گئی ہے۔ اور صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور ہے کیسا؟ ملے ہے کوئی نہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہے کیسا؟ سرکار نے فرمایا اس کی جو بال ہے نا سر کے، وہ اڑے اڑے رہتے ہیں، اٹھے اٹھے رہتے ہیں۔ اچھا حضور اور کوئی نشانی؟ فرمایا اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی ہوتی ہیں۔ حضور اور نشانی؟ فرمایا اس کی تھوڑی سینے پہ لگی رہتی ہے۔ حضور اور نشانی؟ فرمایا اکثر یبکی علی نفسہ ہی، اپنے آپ پہ روتا رہتا ہے، اپنے آپ پہ روتا رہتا ہے۔ حضور اور نشانی؟ فرمایا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ حضور اور نشانی؟ فرمایا چادریں بدن پہ دو ہیں، دونوں پھٹی ہوئی، لیروں کو کٹھا کر کے چادریں بنا کے لپیٹ لیتا ہے۔ میں صدقے ملے ہیں نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا آج تک ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی کوئی نہیں، زلفیں بھی بتا رہے ہیں، آنکھیں بھی بتا رہے ہیں، اس کا چلن بھی بتا رہے ہیں، رنگ بھی بتا رہے ہیں، عادتیں بھی بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہو ملا میں نہیں ہوں، تو پھر یہ کیا بتائے جاتے ہو؟ کپڑے ایسے ہیں، شکل ایسی ہے، رنگت ایسی ہے، اور کرتا یہ ہے، یعنی میل کے بھی ملے ہوئے ہیں، ایک میل کے نہیں ملتے۔ حضرت بشر حافی آئے مسجد میں، بیٹھ گئے پچھلی صف میں۔ بشر حافی آئے مسجد میں، بیٹھ گئے پچھلی صف میں۔ کسی نے کہا بابا جی اٹھو تے پہلی صف چاہو، ات بندیاں نال مل کے بیٹھو، ثواب چوکھا ہوندا ہے۔ وہ بابا اتھے بولیا، انہیں آکھیا دل نال دل مل جان تے پچھلی صف بھی سبحان اللہ، جے دل نال دل نہ ملے تے مسلے تے بھی کھڑا کر چھڈو تے انا للہ۔ اے آسان ہے جڑے ایک دوجے نال مل دے نا پسلیاں کڑکا کڑکا کے، تے او اللہ تعالیٰ فرماتے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ تمہیں لگتے ہیں بالکل ملے ملے، لیکن ان بدبختوں کے دل، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو جس وقت صحابہ کرام نے اتنی باتیں سن لی تو ایک صحابی اٹھے، کہا حضور اویس سے کوئی ہم میں ملے گا بھی؟ کسی سے ملاقات بھی ہوگی؟ میں اس رسول کی نظر پہ قربان، نظر پہ قربان۔ میرے نبی نے ایسے دیکھا، فرمایا قم یا عمر قم یا علی، دونوں کھڑے ہوئے، فرمایا تم دونوں ملو گے۔ حسرتیں کتنوں کو تھیں، لیکن میرے نبی نے کہا تم دونوں ملو گے۔ جو بات کہنے کی وہ یہ ہے، فرمایا جب اسے ملنا اسے کہنا دعا کرے، اسے کہنا کہاں میرا نبی۔ اور دعا کروانے کے لیے کن کو کہا جا رہا ہے؟ مولا علی کو۔ دعا کروانے کا کنے جا رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو۔ اور دعا کس سے کروائی جا رہی ہے؟ جو بہت جونیئر ہے۔ اس سے پتا چلا کبھی کبھی بڑے چھوٹوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی مرحلہ آتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے راز اور کھولا، فرمایا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس سے دعا کروانا؟ فرمایا یہ جو قبیلے ہیں نا، بنو ربیہ، بنو مدر قبیلہ، فرمایا جتنی ان کی بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بدن پہ جتنے بال ہیں، اس فقیر اویس کی دعا سے اتنے گنہگار بخشے جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دعا کوئی معمولی شے ہے؟
ہم نے دعا کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی، فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو. تمہارے رب کا حکم ہے تمہیں کہ مجھ سے دعا مانگا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مانگنے والے بنو میں دعا قبول کروں گا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں فرمایا بندہ جلد باز بڑا ہے، مانگتا ہے فوراً رزلٹ نہیں نکلتا، پھر نا امید ہو کے کہتا ہے منگی تے سی پر قبول نہیں ہوئی. میں اس رسول کے صدقے، انہوں نے فرمایا تو نے مانگی ہے قبول ہوئی ہے تجھے پتہ کوئی نہیں چلا. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا تیری دعا اگر قبولیت کے قابل تھی فوراً قبول کی، اگر تیرے بھلے میں فوراً قبولیت نہ تھی تو دیر کر دی، دیر سے قبول کی. اگر تیرے بھلے میں ہی نہیں تھی پر اس نے کہا مانگا تو ہے، فرمایا فرشتوں کو اس کے ذخیرہ اعمال میں نیکی لکھ دو، قبول میں ہر حال میں کروں گا، یا اس شکل میں یا اس شکل میں یا اس شکل میں. مانگتے رہو مانگتے رہو. اسی لیے میرے نبی نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا. میں نے چند دن ہوئے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا جی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے دعا تو ہوگی، ہاتھ اٹھانے کا کہیں ثبوت نہیں، یا تو اندھے ہیں. حضرت امام سیوطی نے 100 حدیث نقل کی ہے صرف اس مسئلے پہ کہ حضور کی عادت تھی جب بھی دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے مانگتے. اب حضرت سیدنا سلمان فارسی، سیدنا انس، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. کیا فرمایا؟ ان ربی حیی کریم. جانتے ہو میرا رب کی عادت کیا ہے، میرا رب کون ہے؟ حضور نے تعارف کروایا. فرمایا میرا رب بڑا ہی شرما والا ہے. اصل میں اردو زبان میں اتنی جان نہیں تھی اس لیے میں نے پنجابی کا سہارا لے لیا. اردو میں اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ اس لفظ کا وہ ترجمہ کر سکے. پنجابی میں ٹھیک ہے، بڑا شرما والا. ان ربی حیی، بڑا حیاؤں والا. اور آگے کہا کریم، بڑا کرما والا. میرے رب کی 2 صفتیں میرے نبی نے تعارف کے طور پر فرمایا بڑا شرما والا ہے، بڑا کرما والا ہے. حضور یہ شرما والا اور کرما والا کیسے ہے؟ فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اسے شرم آتی ہے، انہیں ہاتھ چک دیتا ہے ہن ادھا ہاتھ میں خالی لوٹاوتے کی میں. فرمایا اسے شرم آتی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ اس بندے نے کچھ سمجھ کے ہاتھ اٹھایا ہے نا، میرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے کچھ سمجھ کے. فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آتی ہے. فرمایا کیونکہ بندہ بہت غلط بندہ تھا، ہاتھ اس نے اٹھا لیا، ایک بار بھی کہا مہربانی، پھر کہا مہربانی، پھر کہا مہربانی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اشہدو یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، فرشتوں گواہ رہنا اس نے 3 بار مانگ لیا ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے اسے نہ دوں، اس نے مانگا میں نے دے دی. یہ دعا کی شان ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آگے کیا کہا؟ اللہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اتنی بڑی سزا ہے دعا نہ مانگنے کی. اگر پتہ چل جائے تو کوئی بندہ بغیر دعا کے کہیں جائے ہی نہ. یہاں اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بدبخت اس دعا والی عبادت سے اکڑتا ہے، فرمایا میں اسے ذلیل کر کے دوزخ کا ایندھن بنا ڈالوں. یہ قرآن کی آیت ہے. دعا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دعا نہ کرنے کا اصل سبب یہ ہے
کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وہ کون ہے جسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تکبر کی، یہ شیطان کی فطرت کا آدمی ہے. اس میں ابلیسیت ہے جو دعا نہیں مانگ رہا. اس میں کیا ہے؟ استکبار کس نے کیا تھا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. استکبار رب سے کیا تھا ابلیس نے. اللہ نے بالکل وہی لفظ دعا نہ مانگنے والے کے لیے استعمال کر دیا. فرمایا یستکبرون عن عبادتی. اس بد نصیب کو یہ تکبر کر رہا ہے مجھ سے دعا مانگنے میں. یہ سمجھتا ہے کہ اسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھ سے نہیں مانگے گا وجہ یہ بنے گی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اللہ چاہے وہ ساری رات کا نمازی ہے، چاہے وہ 70 حج کیے ہوئے ہے، لیکن اس نے یہ تصور کر لیا کہ اب مجھے دعا کی ضرورت نہیں. فرمایا میں تجھے ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. تو کیسے سمجھتا ہے تجھے دعا کی ضرورت نہیں؟ اللہ رات کا وقت ہوتا، مدینۃ المنورہ کی رات ہوتی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی عادت بتاتی ہیں. عادت کہ میرے نبی کی عادت کیا تھی. ایک ہوتا ہے ایک کام جو کبھی کیا، ایک ہے بندے کی جی عادت ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور 8ویں دن میرے گھر میں تشریف لاتے. جب یا میری باری ہوتی کہ حضور نے ہر کسی کو وقت دینا تھوڑا تھوڑا، جب میرے ہاں تشریف لاتے میں سوئی ہوئی ہوتی، آ کر آپ نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے. پھر میری آنکھ لگ جاتی، آنکھ کھلتی تو ایک رات میں نے دیکھا جگہ خالی، اور مجھے دل میں خیال آیا تھوڑا سا وقت ملا تھا، وہ بھی کریم آئے اور چلے گئے. میں اٹھی، رات نہ دیکھی نہ اندھیرا دیکھا، میں حضور کے پیچھے چل پڑی. میں حضور کے پیچھے چل پڑی. اب آپ پوچھیں گے کہ اندھیرے میں کس نے بتایا کہ حضور کدھر سے آئے کدھر گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور جس راہ سے گزرتے تھے راستے مہک مہک کے بتاتے تھے کہ حضور ادھر سے جاتے ہیں. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کیا کمال آدمی تھے. وہ کہتے راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ